के दरमियान के वक्फे को अगर मौत कहा जाए तो मेरे ख्याल में ये गुमान ठीक होगा। दुनिया में मौत ना हो तो फिर जाबिरों की हुकूमत तो दुनिया में खत्म ही कभी ना हो। फिरौन और शद्दाद तो कभी दुनिया से जाए ही ना। अजब दौर आया इलाही बचा ले। तुम मुर्दा थे, तुम्हें हयात मिली, तुम्हें फिर मौत आएगी, फिर तुम्हें जिंदगी मिलेगी, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौटाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने को बुरा नहीं कहा। खाने के आदाब में है कि खाने में ऐब जोई न की जाए। इसराइल की जानिब से एक बार फिर मजलूम फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा की पट्टी पर गुज़िश्ता 7 रोज में इसराइल 2000 से ज्यादा फजाई हमले कर चुका है और इन तमाम हमलों में सिर्फ और सिर्फ मजलूम फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया गया है। इसराइल का कहना है कि फिजाई हमलों में ऐसे मकामात को हदफ बनाया जा रहा है जहां इसराइल की जानिब रॉकेट दागे जा रहे हैं और इनमें हमास के रहनुमाओं के मकानात और कमांडर सेंटरों को टारगेट किया गया है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं। इसराइली अफवाज के तमाम हमले शहरी आबादियों पर किए गए हैं और इन हमलों के नतीजे में 150 से जायद मासूम शहरी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं और कई घर आग की नजर हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। इसराइली जारियत फलस्तीन में कई अरसे से जारी है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी आलमी ताकत इस मसले को आज तक हल ना कर सकी, क्योंकि वो इन मजलूम फलस्तीनियों की फरियाद को सुनना ही नहीं चाहते। फलस्तीन की आवाम का हक है कि इन्हें आज़ादी और वकार के साथ जीने दिया जाए।
اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی پر گزشتہ 7 روز میں اسرائیل 2000 سے زیادہ فضائی حملے کر چکا ہے اور ان تمام حملوں میں صرف اور صرف مظلوم فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں ایسے مقامات کو ہدف بنایا جا رہا ہے جہاں اسرائیل کی جانب راکٹ داغے جا رہے ہیں اور ان میں حماس کے رہنماؤں کے مکانات اور کمانڈر سینٹروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں۔ اسرائیلی افواج کے تمام حملے شہری آبادیوں پر کیے گئے ہیں اور ان حملوں کے نتیجے میں 150 سے زائد معصوم شہری شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں اور کئی گھر آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ اسرائیلی جارحیت فلسطین میں کئی عرصے سے جاری ہے اور افسوس السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بلال بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں یا وہاں پہ ہوں، اس وقت موجود ہوں اور اس بندے کو ہسپتال لے کے جانا ہو، تو کیا آپ اس کو ہسپتال لے کے جائیں گے؟ اگر میرے میں ایک چھوٹا سا انسان بھی زندہ ہے تو میں اس کو ضرور لے کے جاؤں گا۔ بالکل، انسانیت، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ لیکن بلال بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے دنیا میں، ملک میں نہیں، لوگوں میں نہیں، ہماری پوری دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام بھی انہی لوگوں کے لیے جو لوگ غزہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ اتنا ظلم کہ بچوں اور عورتوں کو تک نہیں چھوڑا۔ وہاں کے شہری، اس شہر میں جہاں پہ نہ کوئی آرمی ہے، نہ کوئی ایئر فورس ہے، مینس کہ اپنے شہری خود ہی لڑ رہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے مسلمان بہن بھائی، چلے مسلم ہونے سے پہلے میں تو یہ بات کرنا چاہوں گی، چاہے ہم ان کی زبان کو نہیں جانتے، ہم ان کے رہنے سہنے کو نہیں جانتے، ہم اس ملک کو نہیں جانتے، لیکن کیا وہ انسان نہیں اور ہم انسان نہیں؟ کیا ہم میں سب میں انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا میں، اپنی ٹی وی پہ، جس طرح سے بے رحمی سے ان کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ننھے بچے، چھوٹے سے معصوم، کچھ بچے جو تو میرے خیال سے انہوں نے بولنا نہیں سیکھا ہوگا، بچیاں اٹھ کے اپنے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں مسکراتے ہوئے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم ابھی تک زندہ ہیں، کیا ہمیں جینے کا حق نہیں؟ کیا ان چھوٹی معصوم بچیوں کو جینے کا حق نہیں؟ کون دے گا اس سوال کا جواب؟ کیا سب خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کون اٹھائے گا اپنی آواز؟ عورتیں، بچیاں، بہنیں، مائیں اسی طرح سے ظلم سہتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ جو مارتا ہے وہ تو ظالم ہوتا ہی ہے، گنہگار ہوتا ہی ہے، اور جو چپ بیٹھ کے دیکھتا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ لیکن آج ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم اس گناہ میں نہیں شامل ہوئیں گے۔ میں، میری ٹیم، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
ہم آواز اٹھائیں گے, ہم بات کریں گے, ہم جس طرح سے بھی مدد کر سکیں ہم کریں گے, چاہے وہ ایک دعا ہی کیوں نہ ہو. اگر ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں. ہمارے بس میں نہیں ہے, اتنی چیزیں آ رہی ہیں بلال بھائی, لکھے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے سوشل اس میں کہ اسی طرح سے کئی لوگوں کے جذبات نکل آئے ہیں. لوگ سڑکوں پہ آ گئے اپنے اپنے ملکوں میں, جن کے اندر انسانیت ہے, جن کے اندر درد ہے, جو فیل کر سکتے ہیں. ہم فیل کر سکتے ہیں, ہم انسان ہیں, اللہ نے ہمیں بنایا, ہمارا خون نکلتا ہے, ہمیں چٹکی مارو, ہمیں تھوڑی سی بھی چیز دو تکلیف ہوتی ہے. بچہ پوری رات اگر جاگ رہا ہوتا ہے, چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے, ماں تڑپ اٹھتی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مومل اگر 2 منٹ مجھے بھی دو تو میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کروں. پلیز 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 بلال بھائی. دیکھو, پاکستان آزاد ہوا 1947 میں, 1947 میں, اور یہ ایک نظریاتی ملک تھا. جی 14 مئی کو پاکستان ہوا, اگست میں 14 اگست یہ ہوا 14 مئی میں. 14 مئی کو 1948 کو رات کو 10 بجے چند یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم, ہولوکاسٹ آپ کو پتا ہے ہٹلر نے کیا تھا, بالکل بالکل, وہ 6 لاکھ اس نے یہودی مارے تھے, اور ہٹلر نے جہاں یہ یہودی مارے تھے وہ یورپ کی جگہ ہے. اگر یہودیوں کو بدلہ لینا تھا تو وہ یورپ سے لیتا. انہوں نے 14 مئی کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم فلسطین کے اندر جائیں گے اور اپنی ریاست کا قیام کریں گے. اور 14 مئی 1948 کو جب انہوں نے فیصلہ کیا, اس وقت یونائٹڈ نیشن کا جو اجلاس ہے وہ ہو رہا تھا, اور اس کے درمیان میں رشیا اور امریکہ نے کنڈول کیا اس بات کو کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بات اہم نہیں ہے. اس کے بعد 67 میں اور 71 کے اندر جتنا خون بہا اس کا بھی میں ذکر نہیں کرتا. میں ایک اور طرف بات لے کے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں صرف, یہاں پہ 1,24,000 پیغمبروں نے اپنا ماتھا اور اپنا ناک زمین پہ رگڑا ہے. یہ وہی جگہ ہے نا. آج آپ کے پاس رسول کا ایک بال آ جائے نا تو آپ ساری دنیا میں کہتے ہیں جناب واہ 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 واہ, اور اس بال کے اوپر کوئی گندی نظر ڈال دے ہم کہتے ہیں ناموس رسول ہو گیا. یہ وہ جگہ ہے جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں, جہاں پہ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کو زمین پہ لگایا, اپنی ناک کو زمین پہ لگایا. آج یہاں اس جگہ پہ وہ پتھر موجود ہے جس کے ساتھ میرے محمد نے اپنے گھوڑے کو, جس سواری پر آپ گئے تھے, اس کو وہاں پہ باندھا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ 1948 میں جب یہودیوں نے اس جگہ پہ قبضہ کیا تو اس نے ہمیں غیرت دلانے کے لیے عرب کی عورتوں کو اکٹھا کیا, جتنی عورتیں موجود تھیں ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا اپنا لباس اتار دو. ان عورتوں نے اپنے لباس اتار کے بالکل ننگی ہو گئیں. جب وہ ساری عورتیں, بچیاں, بیٹیاں ننگی ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ اب تم اسی جگہ کا طواف کرو جہاں تمہارے محمد نے سجدہ کیا تھا. اور ان عورتوں نے ننگی حالت میں اس جگہ کا طواف کیا. لیکن اس طواف کرنے کے بعد بھی جہاں پہ میرے محمد کا سر لگا تھا, خدا کی قسم اس ساری مملکت اسلامیہ میں ایک غیرت مند مرد نہیں تھا جو اٹھ کے کہتا کہ یہ ننگی عورتیں جو ہیں یہ تم نے کی, اب میں اس کا بدلہ تم سے لوں گا. خدا کی قسم آج میں جب یہ فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا نا تو شکیرہ وہ گانا گا رہی تھی ایک, تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, لوگ بڑے کمنٹ کر رہے تھے جو بڑی بڑی پگڑیوں والے ہیں کہ جناب اس طرح کے ننگے ڈانس نہیں دکھانے چاہیے. او بے غیرتوں اور بے شرموں, جب تمہاری اپنی مائیں ننگی وہاں پہ ناچ رہی تھی اور تم دیکھ رہے تھے, وہاں تو تمہاری غیرت مر گئی, اور اب دوسروں کی ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے تم بیٹھتے ہو اور پھر سوشل میڈیا جو ان یہودیوں کا بنایا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہو. خدا کی قسم اس سے زیادہ بے شرمی, اس میں لفظ انسانیت نہیں آنا چاہیے. یہاں پہ معاملہ پتہ ہے کیا ہوگا, بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں اور میرے سے گستاخی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. دیکھو حدیث کہتی ہے کہ مکہ نے ڈھانا, مکہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ڈھاٹے گا, مکہ کو ڈھایا جائے گا, اس کو گرایا جائے گا, پھر مدینہ کی طرف لوگ جائیں گے, اس کو گرانے کے لیے خدا زمین کو کھولے گا. خدا لوگوں کے اور مسلمانوں کی غیرت کے اوپر نہیں رہے گا, وہ زمین کو کھول دے گا. لیکن میں ہمیشہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم میری زندگی میں مکے کو ڈھایا ہی نہیں جا سکتا. مکے کو ڈھائے گا نا کوئی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ننگا نکلوں گا باہر, میں کچن کی چھری لے کے نکل جاؤں گا, میں جاگر پہن کے بھاگوں گا. میں اگر سانس لے رہا ہوں گا تو میں مکہ کی طرف بھاگوں گا, یا مروں گا یا ماروں گا. لیکن خدا کی قسم آج یہ بات سامنے آ گئی کہ پہلا ہمارا سب سے جو قبلہ ہے کعبہ, یہ تو قبلہ اب ہے نا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں نے کئی مہینے سجدے کیے. آج وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو کعبہ کو ڈھٹتے ہوئے
بھی ہم اسی طرح دیکھیں گے جس طرح آج وہاں ننگی عورتوں کے مجرے کروا رہے ہیں وہ، اور مسلمان عورتوں کی غیرت کو پامال کر رہے ہیں اور مسلمان مردوں کی غیرت پامال نہیں ہو رہی۔ ہم کردار میں انسانیت کے خلاف نہیں ہیں، ہم انسانیت کے ہجڑے بن چکے ہیں، ہم غیرت کے ہجڑے بن چکے ہیں۔ اب اگر ہم سے کوئی توقع کی جا رہی ہے تو خدا کی قسم اب وہ صرف میں کہتا ہوں امام مہدی آئیں تشریف لائیں تو یہ کوئی بات بن سکتی ہے؟ جس قدر بے شرم ہو چکے ہیں نا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے کوئی گالی دے گا میں ہو سکتا ہے برداشت کر لوں، لیکن اگر میں اپنی بیوی کے اوپر بھی گالی برداشت کر لوں گا، لیکن اگر میری بیٹی کی طرف کوئی غرض سے دیکھے گا، خدا کی قسم میں اس کی آنکھوں کو انصاف ہو یا نہ ہو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنی ماں بہنوں کے ننگے طوافوں کو قبول کر رہا ہے؟ اور اس کے اوپر رد عمل اس کا 1948 سے لے کے 2014 تک صرف ایک مسلمان ایسا مرد نکلا ہے جس نے اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف بیان دیا حضرت، اور وہ امام خمینی تھا جس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے سینے میں ایک چھرے کی طرح ہے اسرائیل۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑیے، اسرائیل کے اوپر آج مسلم امت ایک بیان نہیں جاری کر سکتی، اتنی بے شرم اس لیے ہو گئی کہ ان کا دیا کھا رہی ہے۔ ہم مسلکوں میں بٹ گئے، ہم نے اپنے آپ کو خود ننگا کر کے تباہ کر دیا، ہم نے ان کی اشیاء کو استعمال کر کے انہی پہ تھو تھو کرنا سیکھ لیا۔ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، خدا کی قسم یہ کہتے ہوئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ فلسطینی بھی مسلمان ہے جو اس وقت پتھر مارتا ہے اور اس کو آگے سے گولی مار لگتی ہے، خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے۔ میں وقفے پہ جانے سے پہلے میں اس بچے سے جو آج ماں کے پیٹ میں تھا اور اس ماں کو اس کے ماتھے پہ گولی ماری گئی، میں اس بچے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے وہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکا۔ اگر وہ اس دنیا میں آتا تو وہ مجھ جیسے بے شرم اور بغیرت مسلمان کو دیکھ کے شرمندہ ہوتا اور کچھ نہ کر سکتا۔ میں اس بچے کو سلام کرتا ہوں کہ تو اس دنیا میں نہیں آیا کیونکہ یہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ تو اس دنیا میں آتا اور مجھ جیسے ایک غریب اور فقیر کو شرمندہ کرتا۔ وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بات ہو رہی ہے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کی جو کہ اس وقت فلسطین میں ہیں، لیکن یہ صرف یہ کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یکجہتی صرف فلسطین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جہاں جہاں آج مسلمان بستا ہے وہیں کوئی نہ کوئی عذاب آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ میرے ساتھ آج ہیں الحمدللہ حکیم اکبر در صاحب۔ حضرت السلام علیکم، اور بہت شکریہ آج آپ نے مجھے وہ تحفہ دیا جس کا کہ میں کئی دنوں سے آپ سے مطالبہ کر رہا تھا۔ انتہائی ممنون آپ کا حضرت، یہ شکریہ ادا کرنا بڑا ضروری تھا۔ اور قمبر عباس صاحب، علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ ہیں انصار برنی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کو تعارف کرواتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ انصار برنی کا میں کیا تعارف کروا سکتا ہوں۔ آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ تشریف لائی ہیں تسبیحہ بی بی۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ اور خواتین حضرات، لاہور سے ہیں ہمارے ساتھ طاہر اشرفی صاحب۔ اور طاہر اشرفی صاحب کو تکلیف لاہور میں اس لیے دی کہ یقین کیجئے کہ مفتی نعیم کراچی میں جب ان سے بات کرتے ہیں جو مرضی موضوع ہو
ठोक के दो टोक बात करते हैं, ये काले में रहते हैं, ये सफ़ेद में रहते हैं। मैंने मुफ्ती नईम को कभी ग्रे में नहीं देखा। और इसी तरह ताहिर अशरफी जो हैं ये ठोक के साफ़ और खुली बात करते हैं। आज इस उम्मीद के साथ कि ताहिर भाई जो हैं बिल्कुल वो बयान देंगे जो कि इनके दिल से निकलेगा, दिमाग से नहीं निकलेगा। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ताहिर अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है? हज़रत मैं इंतहाई अदब से और बड़ी आजिज़ी से आपसे पूछ रहा हूँ कि हमास जो कि एक ऐसी जमात 70 की दहाई में आई जो कि रिएक्शन के तौर पे आई, नौजवानों की जमात थी एक, और जिसने के लड़ना शुरू किया पत्थरों के साथ, सड़क से पत्थर उठा के फ़ौजियों को मारते थे और उसके बदले में इनको गोलियां लगती थीं। आज उन पे ये कहा गया कि इन्होंने 90 रॉकेट हमारे पे लॉन्च किए और इसके बदले तकरीबन 250 लोग जो है वो फ़लस्तीन में शहीद हो गए। ये बर्बादी टेलीविज़न पे, मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देखते हुए अब आंखें जो है ना वो रो रो के मेरी तो थक गई हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है और OIC जो है, क्या उसकी आंख, नाक, कान, दिमाग बंद है? कोई रद्द अमल नहीं आएगा सवाए एक मजम्मती बयान से जो कि मेरी गली का, मोहल्ले का मौलवी भी दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आप तो बड़े उन इदारों की बात कर रहे हैं जो इसराइल की वैसे ही लोडियों की तरह का किरदार है जिनका। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान के कितने मौलवी निकले हैं इस 6 दिन के अंदर जुलूस के लिए, या पाकिस्तान की कितनी मजहबी सियासी जमातें निकली हैं फ़लस्तीन के साथ यकजहती के इजहार के लिए? वो जो पूरा साल चंदे करते हैं बर्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर और पता नहीं कौन कौन से ममालिक के नाम लिखकर, कहाँ हैं वो सारे? मुझे आप दिखाएं कहाँ पर हैं वो। ये बेहिसी, बेगैरती और बेबसी जो है, ये कोई खाली अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं है, ये हर उस जगह पर है जहाँ मफादात हैं, जहाँ मसलहतें हैं, जहाँ पर ये मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता मैंने कोई बात कह दी, ये वो उनकी सोच है। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं इसराइल के ख़िलाफ़ बात करूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने फ़लस्तीनी उन मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करूँ। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 6 दिन के दौरान पाकिस्तान में कितने के मुजाहरे हुए हैं, पाकिस्तान में कितने के जुलूस निकले हैं? वो जमातें जिनका शबो रोज़ ओढ़ना बिछोना जो है वो फ़लस्तीन के नाम पर चंदे करना था, किधर है वो जमातें? मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उनको आज ये बात पता है कि कहीं हमारा आका नाराज ना हो जाए, और जब आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और को बनाया जाएगा तो इसी तरह जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर होगी। मैं आज आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूं कि कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में पाकिस्तान की मजहबी, सियासी, मुस्लिम, गैर मुस्लिम क़यादत को जमा किया, 32 से ज़ायद मजहबी जमातों को। कल मैंने हुकूमत के ज़िम्मेदारान से कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये टूटे फूटे सही बहुत बेकार होंगे, लेकिन वाहिद पाकिस्तान है जो इस वक्त इसराइल की इस जारहियत के खिलाफ कहीं कोई थोड़ी बहुत आवाज़ बुलंद कर रहा है हुकूमती सतह पर, और अवामी सतह पर जो है ये 200, 400 के जो जुलूस है ये काबिल शर्म है। हमसे तो अच्छे वो यहूदी हैं जो तल अवीव के अंदर इसराइली जारहियत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। हमसे अच्छे वो नसरानी हैं, वो ईसाई हैं जो जर्मनी में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में इस वक्त हजारों लाखों की तादाद में निकले हैं। कौन से इस्लामी मुल्क में? अभी आप अरब दुनिया में किसी जगह चेक कर लीजिए, आपको हजारों की तादाद में फुटबॉल देखते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन उनके मुंह से गजा और फलस्तीन का नाम नहीं निकलेगा, इसलिए कि ये हमने गुलामी जो इख्तियार कर रखी है। अब इस गुलामी के असरात। ताहिर भाई एक लम्हा दीजिएगा। आज सोशल मीडिया के ऊपर बरतानिया के मुसलमानों ने
کو آواز نہیں جا رہی میرے طاہر بھائی جی، برطانیہ کے آواز۔ مسلمانوں نے نوجوانوں نے آج سوشل میڈیا پہ مجھے پیغام بھیجا کہ جس وقت فٹ بال کا فائنل میچ ہو رہا ہوگا ہم اس وقت سینٹرل لنڈن کی سڑکوں پہ اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن ہماری قوم میں سے ایسا نہیں ہوا۔ میرا سوال آپ کو یہ ہے حضرت، جن کو آپ نے لونڈیاں کہا، جن کو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ پیسے چندے اکٹھے کرتے ہیں اور کھڑے ساتھ نہیں ہوتے اپنے آقاؤں، یا آپ نے کن کی طرف اشارہ فرمایا؟ میں نہیں سمجھ پایا آپ کی بات۔ میں ہر اس شخص کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو میرے نوجوان کو تو جہاد کا درس دیتا ہے اور خود اس وقت جس وقت وہ چلو یار تم تلوار نہیں اٹھا سکتے ہو، فلسطین بڑی دور سے ہی، کیا تم جمعوں کے بعد احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم باہر نکل کے لوگوں کو یہ کال بھی نہیں دے سکتے تھے؟ کیا وہ ہم فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک دن بنائیں؟ خدا کے لیے بلال بھائی، میں نے آج ایک بہت بڑے اسلامی ملک کے سفیر کو فون کیا کہ بھائی تیرے ملک کی کیا پالیسی ہے، مجھے بتا، میں تجھے اپنے پروگرام میں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ابھی تک ہم نے طے نہیں کیا ہے کہ اس پر کیا بیان دینا ہے، لہذا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اور یہی حال پاکستان کے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا ہے۔ حکومت کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کون سی جماعت ہے جو نکلی ہو یا جس نے بات کی ہو، یا میں کہتا ہوں وحدت المسلمین والے یا اور شیعہ علماء کونسل جو ہے اور پاکستان علماء کونسل، آپ اٹھا لیجئے گزشتہ 6 دنوں میں مجھے کسی مذہبی جماعت کا بیان نہیں دکھا دیجئے۔ آج سراج الحق صاحب نے کہا ہم ہفتہ بنائیں گے، بھئی آپ 5 دن کہاں پر تھے بھائی؟ او بھائی میرے طاہر اشرفی جہاد فلسطین کے نام پہ چندے نہیں کرتا، لیکن میں گزشتہ 6 دن سے چیخ چلا رہا ہوں آپ کے پروگراموں میں بھی، باقی جو میری طاقت ہے، جو میری ورث ہے، او خدا کے بندو، خدا سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو۔ فلسطینی تو گزشتہ 60-70 سال سے برداشت کر رہے ہیں، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ پاکستانی قوم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے آپ کی بات بڑی واضح طور پہ پہنچ گئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے طاہر بھائی آپ کی بات بڑی واضح پہنچ گئی۔ پاکستان کو جو بات ذہن میں رکھنی ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سی قوم ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یقین کیجئے اس کاغذ کے اوپر جو میرے ہاتھ میں ہے نا، اس کے اوپر میں نے حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا تھا اور رضی اللہ کا اوپر وہ سگنیچر نہیں ڈالا ہوا تھا، تو مجھے اتنے زندگی کے لائف تھریٹس آئے کہ حضرت آپ نے تو ناموس عثمان نام نعوذ باللہ کر دی۔ یہاں پہ پتہ نہیں دین کن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے کہ جہاں اسلام کو خطرہ ہے وہاں وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں ہیں، اور جہاں پہ مال ہے وہاں وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے جھنڈے پکڑ رہے ہیں۔ خواتین حضرات وقفہ لیجئے اور اپنے مہمانوں سے واپس آ کے اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات دیکھیے زمانے میں کتنا انصاف جو ہے وہ طبیعت رکھتا ہے، اپنا ایک مزاج رکھتا ہے کہ اگر انسان یہ کہے آج کہ مجھے ہر چیز بولنے کا حق ہے اور کسی کی زبان بندی کی جائے تو فیض وہاں پہ پڑھا جائے، لیکن آج اگر آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ میں نے ہولوکاسٹ پہ یعنی کہ ہٹلر نے جو 6 لاکھ یہودی مارے تھے اس پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے اوپر پابندی ہے کہ اس پہ زبان بندی کر دی گئی کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ غور فرمائیے کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ 7.5 بلین کی یہ دنیا جو ہے اس میں تقریباً 1/3 یعنی کہ 3.5 بلین جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور یہودی صرف تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نت ڈال دی ہے۔ اور نت کی وجہ ڈالوں یہ کیوں ڈالی ہے، یہ میں پنجابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ حضرت عباس صاحب آپ کی طرف دیکھیے، یہ جو وقت ہے نا یہ ہے اتحاد کا۔
میں طاہر بھائی کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن طاہر بھائی نے جو بات کی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک الزام تراشی ہے کہ حضور میں یہ کر رہا ہوں آپ یہ نہیں کر رہے. یہی وہ مزاج ہے جس نے مسلمانوں کو تماچے مارے ہیں. آج ہم جب اتحاد کی بات کرنے لگتے ہیں، ہم آج بھی اتحاد کو نہ کاروبار بنا کے کیش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھا میری دکان زیادہ سجی ہوئی ہے میری طرف. ہم اس مزاج سے، یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ہم اس مزاج سے علماء سے کہہ رہا ہوں میں، ہم کب باز آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ بسم اللہ. بلال صاحب آپ نے اپنے درد دل بیان فرمایا، مملنت فرمایا. پورا عالم اسلام اس وقت غمگین ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے ظلم اور جبر کی انتہا ہے. اور کوئی صاحب عقل، میں اس میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، کوئی صاحب عقل و باشعور فرد اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اور وہ مذمت کرے گا بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب اور قوم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحبان عقل یہود و نصارہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھی بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بات کی، بالکل بہت اچھی بات کی. کوئی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ قابل مذمت ہے. اور لفظ مذمت چھوٹا ہے، ان کا عمل بڑا ہے. ٹھیک. میں اپنی گفتگو کے دو رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہاں سے بات کرتا ہوں، طاہر اشرفی صاحب نے بھی اپنا غم کا اظہار کیا، اور بہرحال ہر مسلمان، دیکھیے ظلم کیا ہے. العامل بالظلم، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العامل بالظلم والمعین علیہ والراضی بہ شرکاء ثلاثتهم. ظلم کرنے والا، ظلم کی مدد کرنے والا، اور ظلم پر راضی رہنے والا، تینوں ظالم ہیں. ظلم پہ راضی رہنے والا بھی اتنا ہی بڑا ظالم ہے. ہم اسی لیے زیارت عاشورہ کے اندر اور کربلا میں جب خاندان رسالت کو قتل کیا گیا تو ہم وہاں پر بھی زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم لعن قتلۃ الحسین ابن علی، لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن رضیت بہ. اس پر بھی لانا جس نے قتل کیا، اس پر بھی لانا جو راضی رہا، اور اس پر بھی لانا جو مدد کی. تو بات ہے ظلم کے اوپر کوئی راضی نہیں رہتا. صحیح. انسانیت کی بات ہے. اب آئیے دوسرا پہلو کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اسرائیل کے لیے میں رہبر کبیر خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان اگر ایک ایک بالٹی پانی کا بہا دیں تو اسرائیل وجود ختم کر دے. اچھا یہ مثال نہیں ہے، بالکل سچ ہے بات. صحیح بات. اس کے بعد انہوں نے 1980 کے اندر یوم القدس منانے کا اعلان کیا، اور پوری دنیا میں لفظ شیعہ استعمال نہیں کرتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس امن کے پیغام کو لینے والے تمام مسلمانوں نے یوم القدس منایا، اور ہر رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا گیا اور پوری دنیا مناتی تھی. مولانا مرحوم نورانی صاحب جیسی شخصیتیں بھی اس کے اندر شریک رہیں. اس دن پہ ہم کیا سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم کیا چیز یاد کر رہے ہیں، ہم کس چیز کو منا رہے ہیں؟ بیت المقدس کی یاد اور اسرائیل کے ظلم کو مٹانے کے لیے ایک متحد ہونا، تاکہ مسلمان متحد ہو جائے. مجھے افسوس یہ ہے کہ آج جو لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، بہرحال میں اپریشیٹ ضرور کر رہا ہوں، لیکن یہ یاد ضرور میں دلاؤں گا کہ ہمیں اسرائیل کے خلاف اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے پچھلے 35 برس ہو گئے. ہمارا ساتھ نہیں دیا کسی نے. آج ظلم کی انتہا ہو گئی. ہم تو وہ آدمی ہیں کہ جو پہلے دن سے کھڑے تھے، اور پاکستان نے بھی اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، لیکن مسلمان متحد نہ ہوئے اور نہ پاکستان کو مضبوط کیا. میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن آج میں انسانیت کی اگر بات کریں گے تو انسان ہے کسی بھی جگہ پر ہو. جی میں آج 15 رمضان المبارک ہے، آج امام حسن فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے. میں امام حسن کے صدقے میں، فرزند رسول کے صدقے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر امن تھا جس نے انسانوں کو خون بہنے سے بچانے کے لیے امیر شام سے صلح کر لی، اور اس صلح کے نتیجے میں عالم اسلام میں امن ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج میثاق مدینہ اور صلح امام حسن کو اگر یاد کر لیں مسلمان
تو دنیا میں امن ہو سکتا ہے، اور انہی اصولوں کو لے کر کے چلیں جن اصول کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد لیکن سر بڑے ادب کے ساتھ آپ کی بات بالکل بجائے، لیکن میں کہاں سے حسن لاؤں، میں کہاں سے عمر لاؤں، میں کہاں سے ابو بکر لاؤں، میں صرف آنسو بہا سکتا ہوں، میں ان کو کہاں سے لے کر آؤں؟ حضرت یہ کیا بد نصیبی ہے کہ آج جب ہمیں اتحاد، میں دونوں باتوں کا جواب آپ سے چاہتا ہوں، آج جب ہمیں اتحاد چاہیے تو ہم آج بھی اپنی دکانیں سجا رہے ہیں کہ تو سڑک پہ نہیں نکلا میں سڑک پہ نکلا. مجھے تو یہ بڑی کم بات لگتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا ہی مقدر لکھا گیا ہے کہ جہاں مسلمان اس خطے میں دنیا میں آباد ہیں انہی کو ذلت ملنی ہے. یہ ہمارا مقدر ہم نے لکھا ہے. یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے اور پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو ہمیں دراصل اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. جب بنی اسرائیل نے یوم سبت کے معاملے میں مچھلی کا شکار کرنا شروع کیا، اللہ نے منع کیا کہ اللہ شکار تعالیٰ نہ نے منع کرنا، کیا امتحان میں اور ڈالا. اب اس میں 3 طبقات تھے. ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ان کو منع کر رہا تھا کہ یہ کام نہیں کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام. دوسرا طبقہ وہ تھا جو شکار کر رہا تھا، یعنی وہ عام دنوں میں جب مچھلی آتی تھی تو رکھ لیتے تھے، جمعے کو اور اس سے پہلے جو ہے وہ گڑے وہ انہوں نے بنا لیے تھے، اس میں وہ پانی آتا تھا، اس میں مچھلیاں بہت آتی تھی کہ ہم اتوار کو نہیں کرتے، ہفتے کو کر اور پھر اس کے بعد اتوار کو جو ہے وہ شکار کرتے تھے. تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو ان کو خاموش بیٹھا ہوا تھا اور کہتا تھا جیسا کریں گے ایسا بھریں گے، ہمارا کیا ہے، یہ گناہگار یہ ہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی، ہم تو نہیں کر رہے ہیں. انکنسرنڈ. ہاں انکنسرنڈ. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب نازل کیا، قرآن کریم میں ہے کہ کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل. ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. یہ بھی یہود تھے وہ، یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ یہود تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین آج بھی جو ہے وہ یہود کہلاتے ہیں بنی اسرائیل میں. تو وہ پروردگار عالم نے جب عذاب نازل فرمایا تو دونوں طبقات جو ہے اس عذاب کا شکار ہو گئے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب جیسا کریں گے ایسا بھریں گے، اور جو کر رہے تھے وہ بھی. لیکن جو میں تو ایک چوتھی نسل کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ وقفے کے بعد آؤں گا کیونکہ لاہور میں اذان کی وقت ہو گیا. میں تو اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو تینوں میں نہیں ہے، وہ چوتھا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو 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 میں کر رہا ہوں، دیکھو 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 یہ نہیں کر رہا. یہ جو چھچورا پن ہم مسلمانوں میں آ چکا ہے، ہم اپنا تماشا خود بنا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، یکجہتی کریں. حضرت ادب سے آپ سے بھی سوال کروں گا، وقت پہ آ کے آپ سے بھی کروں گا. یہ مسلمانوں میں انسانیت اتنی کم کیوں ہے؟ ہم کیوں اس لہجے کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں آج کہ جناب مساک مدینہ ہوا تھا آپ ویسا، ہمیں سکھا رہے ہیں آج. اگر ہم سنت پہ قائم ہیں تو کیا ہمیں انسانیت لوگوں کو نہیں سکھانی چاہیے تھی؟ 2 منٹ ہوگا جی لاہور کی اذان کا وقت 2 منٹ. جی جی جی. اگر ہم کوئٹہ میں 3 4 5 راتیں 200 لاشیں لے کے بیٹھ سکتے ہیں اور ہم پوری قوم ایک قوم نہیں بن سکتے، پھر ایک دفعہ حادثہ ہوتا ہے اور ہم 150 لاشیں لے کے رات بھر بیٹھتے ہیں اور 2-3 راتیں بیٹھتے ہیں اور ہم ایک قوم نہیں بن سکتے. مسلمان تو چھوڑیے، آپ ایک قوم تو بن جائیے، انسان تو بن جائیے. کیا وہ لاشیں مسلمانوں کے نہیں تھے؟ کیا وہ لاشیں انسانوں کے نہیں تھے؟ کیا ان کے ٹکڑے نہیں ہوئے؟ کیا ان کو نہیں بانٹا گیا؟ کیا ان کو آج بھی اس طریقے سے نہیں مارا جا رہا؟ تو ہمیں جب تک ہم ایک متحد نہیں ہوں گے ہم اسی طریقے سے پٹتے رہیں گے. اور یہ آج غازہ کی بات نہیں ہے، ہم بھی غازہ بن چکے ہیں. اگر آج ہماری قوم نہ اٹھی، اور میں اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عرض کرتا چلوں کہ ہماری فوج جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، ہمیں پوری قوم کو اٹھ کے اس وقت ایک زبان ہو کے اس کا ساتھ دینا ہوگا. اگر ہمیں اپنا ملک محفوظ رکھنا ہے، اگر ہم نے انسانیت کو بچانی ہے، امن کو بچانا ہے، تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا تاکہ ہم دوسرا غازہ نہ بن جائیں. آپ نے جو بات کی ہے نا انصر بھائی، خدا کی قسم یہ چھو کے گئی ہے بات. انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ کی. وقفے پہ جانا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا. اذان کا وقفہ ہے. لاہور میں اذان کا وقت ہے اس وقت. مضافات کے لوگ لاہور کے جو ہیں پنجاب کے، وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق کریں. واپس آؤں گا انشاءاللہ تو آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے برکت کس چیز کو کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, غازہ پہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی, لیکن انصار برنی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ غازہ صرف غازہ ہی تو نہیں ہے نا. غازہ تو مجھے لگتا ہے ایک مثل بن گیا ہے, ایک مثال ہے, ایک سمبل بن گیا. پاکستان میں بھی کئی غازہ ہیں, عراق میں کئی غازہ ہیں, سودان میں دیکھیں کئی غازہ ہیں, بحرین میں دیکھیں غازہ بن چکا ہے, شام میں غازہ بن چکا ہے, عراق غازہ بن چکا ہے, افغانستان غازہ بن چکا ہے. مسلمان کس کس غازہ کو روئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ تو ناراض ہے یا خوش ہے؟ خدا نے کیا خوبصورت بات کر دی. خدا کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بے موسمی بارش کرتا ہوں. بے موسمی بارش کرتا ہوں تو یہ میری ناراضگی ہے. جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں حکومت جو ہے وہ بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں. اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جو بخیل ترین لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے ان کو میں سخی کر دیتا ہوں. اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش وقت پہ کرتا ہوں. حکومت دیانتدار اور ایمانداروں کے ہاتھ میں آتی ہے, اور جو مال ہوتا ہے وہ سخی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ خدا ہم سے ناراض ہے یا خدا ہم سے خوش ہے. آپا آپ کی طرف توجہ کروں گا. ہم جب مسلمانوں کو بحثیت امت دیکھتے ہیں تو اس وقت مجھے کوئی ایسا مسلمان خطہ میرے ذہن میں نہیں ہے جہاں پہ کہ اس وقت مسلمان پٹ نہیں رہا, اور پٹنے میں شاید وہ راضی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کو بہت بڑا اعتراض بھی نہیں ہے. اب شاید عادت ہو رہی ہے اس کو, اب اس کو چماٹے نہ مارے جائیں تو اس کو عجیب سا لگے گا کہ مجھے چماٹے کیوں نہیں مارے جا رہے. اور پاکستان کو مثال کے طور پہ لیجئے تو پاکستان میں بھی اس وقت جو حالات ہیں وہ کوئی غازہ سے کم نہیں ہے, کوئی غازہ سے کم نہیں ہے. وہ غازہ بیچارہ ایک میرے خیال میں لاہور کو کہ میں مثال لوں نا تو حضرت غازہ فیروزپور روڈ جتنا ہوگا سارا, اس سے بڑا غازہ نہیں ہے. میں تو گیا ہوں, میں نے تو دیکھا ہے, اتنا چھوٹا سا غازہ ہے, وہ نہیں سنبھل رہا. پاکستان اتنا بڑا ہے, ہم سے پاکستان بھی نہیں سنبھل رہا. ایک تو مجھے اس پہ جملہ فرما دیے کہ مسلمان بحثیت امت کس غلط راستے پہ چل رہے ہیں, اور پھر کیا جو ملت ہے اسلام پاکستان, کیا ہم آج بھی ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے یا آج اتحاد سے کوئی ایسی بات, کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جو آنے والے وقت کے لیے مثبت ہو؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ نے جو یہ آج کا پروگرام کیا, یہ موضوع بہت ہی اہم تھا اور بہت ہی ضروری ہے. اس کے اوپر آپ نے بات کی, اس پہ آپ کو مبارکباد. آپ کے چینل کو بہت بہت امپورٹنٹ تھا اور اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری تھا. دیکھیں گھروں میں بیٹھ کے تو سب رو رہے ہیں, جس کو دیکھیں سب کے آنسو بہ رہے ہیں اور بری حالت ہو رہی. لوگ کہتے ہیں ہم ساری رات جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں دیکھ دیکھ کر, لیکن صرف رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اس وقت جن مسائل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور جس میں ہم گر چکے ہیں, اس کے مسائل ہمیں سوچنے ہوں گے اور اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے. بحثیت امت مسلمہ وہ کیا عملی اقدامات ہوں گے؟ تو اب سب سے پہلے تو بھائی نے جو بات کی میں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بحثیت قوم ہم اس وقت پہلے پاکستانی ہی نہیں بن پائے, تو اس کے بعد پھر ہم کسی دوسرے کی بات کریں گے. ابھی لاہور میں جو کچھ ہوا, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, اب کس منہ سے ہم اٹھ کے ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیسے ہماری حکومت ان کو کہہ سکتی ہے اور کس طرح اس کی بات میں اثر ہو سکتا ہے؟ اگر وہ خود اتنی پاک صاف ہو, باکردار ہو, تو پھر وہ آگے بات کرے گی تو اس کی بات کا اثر بھی جائے گا, ایفیکٹ بھی جائے گا. میں نے اس جگہ کو دیکھا, میں لوگوں کے گھر گیا ہوں, مجھے اس سانحے پہ کوئی غم نہیں ہے. حادثہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس حادثے پہ شرمندہ ہی نہیں ہیں. ہم نے عورتوں کو گولیاں مار کے ہم اس پہ شرمندہ ہی نہیں ہیں. یہ وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, قوم کے جو یہ موت ہے نا, مجھے اس سے بدبو آتی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم اور تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہیں. ہم اس مجموعی بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے, ہمارے حکمران سارے کے سارے, عوام ہر جگہ پہ رو رہے ہیں, ہر جگہ عوام ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکمران کسی جگہ کے بھی جو ہیں وہ اس طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میری بہن, میری سر اور میری آنکھوں کے اوپر آپ بالکل بچا کریں, لیکن یہ رونا تو میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا نا, میں یہ رونے سن رہا ہوں, ساروں کے منہ سے رونے سن رہا ہوں. ایک ایسی جگہ جہاں پہ کہ میرے رسول نے سجدہ فرمایا ہو, جہاں پہ خدا نے یہ کہا ہو کہ یہاں پہ 1,24,000 پیغمبروں نے نماز ادا کی ہو, میرے رسول نے جہاں امامت کی ہو, وہاں پہ ننگے طواف کروائے جائیں مسلمان امت عورتوں کے, اور ہم اپنے گھروں سے ہی نہ فارغ ہو سکیں. ہم بیت المقدس کے لیے آج کیا کریں؟ یہ ہمارا قبلہ اول ہے, یہ قبلہ اول ہے جہاں مسلمانوں نے سجدے کیے, ہم کیا کریں؟ اب اس پہ بلال بھائی تھوڑا سا ہمیں تاریخ کی طرف بھی جانا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ نے دیکھا کہ 500 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, اور پوری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں ایک دفعہ بھی کسی غیر مسلم کے اوپر, کسی جیوز پہ, کسی عیسائی پہ ظلم نہیں ہوا. پھر اس کے بعد دوبارہ جب عیسائیوں نے گٹھ جوڑ کیا, وہی حالات آج بھی ہیں کہ
अलकुफ्र मिल्लत वाहिदा मिल्लत, और मुस्लिम जो है वो नहीं हो, वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीया का सबक हमने भुला दिया, उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद जब दोबारा अल्लाह के एक बंदे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फिर एक एफर्ट की और एक एक करके फिर उनको आज़ाद करवाया, तो उसके बाद फिर दोबारा जब हमने उसको संभाला तो फिर हमने, हमारी तो हिस्ट्री ये है कि हम तो अमन के अलमबरदार हैं मुसलमान होने की हैसियत से, लेकिन यहाँ पे इस वक्त ये है कि हमने अपने वो किरदार भुला दिए जो आपने कहा ना कि हम कहाँ से लाएं उमर फारूक, कहाँ से लाएं अबू बकर सिद्दीक, वो किरदार हमने भुला दिए। अगर आज हमारे पास उस किरदार के लीडर, उस किरदार की क़यादत अगर हमारे पास हो तो फिर हमें, आप अगर हमारे पास वो किरदार और लोग नहीं है तो फिर हम भूल जाएं सारी चीजें, नहीं है, ये जिल्लत ऐसा हमारा नहीं है कि मुकद्दर नहीं है, हमारे पास लोग हैं, लेकिन हम मजमूई तौर पे जैसे मैंने कहा कि इतनी बेहिसी का शिकार है, हमारे अंदर इतनी, मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि दीनी बेहमियती और बेगैरती आ चुकी है कि हम बुराई को बुराई ही नहीं समझते। शायद हम, हमारे जिस्म जो है ना वो हलाल के लुकमे पे नहीं पल रहे। बिलाल भाई, कि हम सब लोग चार कांधे दे के किसी को कब्र तक पहुंचाते हैं और कब्र में लिटाते हैं और ये भूल जाते हैं कि कल हमने भी इसमें लेटना है और हमें भी चार लोग कांधा देने आएंगे। तो आज जो गाजा की सूरत हाल है, आप छोड़ दीजिए गाजा को, आप छोड़ दीजिए 1.25 लाख पैगम्बरों ने वहाँ नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, आप छोड़ दीजिए कि उसकी तारीखी हैसियत क्या है। आप ये याद रखिए कि वो गाजा नहीं है, हमें पाकिस्तान को बचाना है। इस वक्त आप इस अंदाज में खड़े हो जाइए, आप इस अंदाज में एक कौम बन जाइए कि आप एक कौम तो नजर आए। आप किसी तरफ जा रहे हैं, मैं किसी तरफ जा रहा हूँ, बहन किसी तरफ जा रहे हैं, बाकी सारे लोग किस तरफ। इस वक्त हमें ज़रूरत है एक कौम बनने की। आज समा को मैं मुबारकबाद दूंगा, पूरी टीम को, आप सबको, कि आप आज गजा को लेके शायद पाकिस्तान को एक कौम बनाने के लिए किरदार अदा कर सकें। गजा को सामने रखिए, वो एक तारीख है। हम इस्लाम, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की थी, वो जो मिसाल दी थी, जो हदीस आपने फरमाई थी कि काबा तक नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ढा दिया जाएगा और मदीने की तरफ जाएंगे, लेकिन आशिक जो है वो माशूक की तरफ जाने नहीं देगा और परवरदिगार आलम उनको पार को वहाँ रोक देगा। तो अगर काबा ढाया जाएगा तो वो काबा वालों की वजह से ढाया जाएगा, जो उसके जिम्मेदारान हैं, जो आज तमाशबीन हैं, जो आज इंसानियत के कत्ल में बड़े बड़े रकूम फराम कर रहे हैं, जो लोग आज ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जो आज भी तमाशा बना रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं कि OIC को बुलाए ना बुलाए। फ़लस्तीन के तबाही के बाद, उस बैतुल मुक़द्दस की तबाही के बाद, उसकी शहादत के बाद बुलाओगे, तो इस तमाशे को बंद करो अब। और अगर तुम नहीं करते हो तो पाकिस्तान की कौम इतनी ताकत और कुव्वत और जुर्रत रखती है कि जिस लम्हे ये एक कौम हो गई, सिर्फ मसला ये है कि इसे बांटा हुआ है, इसको कहीं फ़िरक़ों में, कहीं सिंधी पंजाबी पठान बलोच में, कहीं शिया सुन्नी वहाबी। खुदा की कसम, ये कौम अगर एक हो गई तो इस जैसी कौम मैंने दुनिया में कोई, मैं दुनिया देखता हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा का मुशीर ख़ास रहा हूँ बराए इंसानी हुकूक, मैंने सब कुछ बहुत करीब से देखा है। अगर ये कौम एक कौम हो गई तो फ़लस्तीन तो क्या, दुनिया के किसी इंसान की तरफ कोई आंख उठा के, मैं मुसलमान की भी बात नहीं करता क्योंकि हम बिलीव करते हैं इंसानियत। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं ना, ये शायद उन गैरों को भी इल्म है, इसलिए शायद इसको कौम बनने नहीं देंगे और इसको हमेशा बांट के रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बिकने वाले लोग मौजूद हैं। हम बिक रहे हैं तो कोई हमें खरीद रहा है। बिलाल भाई, हम उनकी निशानदेही करें, हम उनकी निशानदेही करें। मैं जैसे कह रहा हूँ, जो काबा के रखवाले हैं वो तो अल्लाह है, लेकिन जो उसके बज़ाहिर रखवाले हैं वो भी किसी दहशत गर्दों से कम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आप आज जो सूरत हाल फैल रही है, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है? गाली तो हम अमेरिका को दे देते हैं क्योंकि माफी के साथ मुल्लाओं को फंडिंग मिल रही है। सर, हम जिन अमेरिका को गाली देते हैं उसके डॉलर को गाली नहीं देते। नहीं, उसको इसलिए गाली दे देते हैं कि वो भी जब फंड दे रहा था तो आप अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, आज आपको फंड बंद कर दिया तो आप गालियां दे रहे हैं। अब जहां से आपको फंड मिल रहा है तो आप दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। लेकिन आज पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, मैं ये अर्ज करूंगा, अगर मुझसे प्यार करते हैं, अंसार बरनी से प्यार करते हैं, तो खड़ी हो जाए और फौज के शाना बशाना उन दहशत गर्दों के खिलाफ जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक सीसा पिलाई दीवार बन के, एक कौम बन के, हजरत एक कौम बन के बिल्कुल खड़ी होके, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि 200 लाशें लेके हम 4 रातें फिर बैठे। कौन क्या बिलाल भाई, मैं यहाँ ऑडियंस में बैठी हुई हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि ये भी शामिल हो। कौम बनने ही नहीं, उधर से सवाल ले लीजिए। मैं चाह रही हूँ, मैं यहाँ ऑडियंस में बैठी हुई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि इनसे भी हम पूछें कि इनकी क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पे मुझे जैसे बताएं कि यहाँ पे बच्चे किस किस के हैं। कोई यहाँ पे माएँ बैठी हुई हैं हमारे पास,
آپ ماں ہیں؟ اچھا، آپ کے پاس چھوٹا بچہ بھی ہے. اگر اس کو کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، آپ کی کیا فیلنگ ہوئے گی؟ میں تو چاہوں گی اس سے پہلے میں مر جاؤں. ماں. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو یہ غازہ میں سب کچھ ہو رہا ہے، جو ننھی جانیں شہید ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا ہمارا کچھ فرض نہیں بنتا؟ انسانیت کے نام پہ صرف میں بات کروں گی. بالکل بنتا ہے، ہمیں چاہیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے کریں. اگر ہم ابھی چاہیں کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں سب، آپ شامل ہوں گی؟ کیوں نہیں. اور یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کی انسانیت ہے؟ آپ لوگ کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ؟ کھڑے ہوں گے؟ آپ کھڑی ہوں گی؟ آپ پڑھتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھ رہی ہیں کہ غازہ میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل غازہ میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح دیکھا بھی نہیں جاتا، بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا کہ اتنی بری طرح. میں تو کیا بولوں، مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا. واقعی یہی سب کی فیلنگز ہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور یہی انسانیت ہے. بلال بھائی بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال کروں گی اور اس کا جواب ہم بریک کے بعد حاصل کریں گے کہ ہم تو چلے انسانیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس پاور ہے، جو ایکچولی کچھ کر سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانیں گے ہم، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا، we'll be right back. رحم کر میرے مولا، رحم کر میرے مولا. میری حالت بدل رحم کر میرے مولا. فضل و رحمت کی برکھا دے، فضل و رحمت کی برسا دے برکھا. میرے دل کی دعا سن لے مولا. بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، ہر گلی میں جنازہ پڑا ہے. قتل و غارت گری سے بچا لے، میرے دل کی دعا سن لے مولا. رحم کر میرے مولا، رحم کر میرے مولا. آج امت کی ناز
तूफान में चकरा रही है, इस तला तुम में दे दे किनारा, इस तला तुम में दे दे किनारा, मेरे दिल की दुआ सुन ले मौला, रहम कर मेरे मौला, रहम कर मेरे मौला। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंसानियत के बारे में, मैं ऑडियंस से भी पूछ रही थी। रात में बड़ा एक जालिम सवाल पूछा था। जी, मैंने एक सवाल ये पूछा है कि हम तो बिलाल भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसानियत के बारे में, हम तो अपने हाथ उठाएंगे, दुआ करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे, जो हमारे बस में हम वो करेंगे। हम ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, उनके लिए चीज़ें भिजवा सकते हैं, जो जुल्म हो रहा है अगर वहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी हो तो वो भिजवा सकते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन जिनके पास पावर है, जो कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ में ये चीज़ है, अलामा साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जिनके पास पावर है वो कुछ नहीं कर रहे, वो इसी तरह बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, वो इंसान नहीं है क्या? मोहम्मद, बात यह है कि जो साहिबान हुक्मरां हैं या जो इस बात की सलाहियत रखते हैं, अगर वो बेहिस हो जाएं तो फिर लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, कौम की ज़िम्मेदारी बनती है कि एक मर्तबा उनको एहसास दिलाने की कोशिश करें, और अगर एहसास नहीं आता तो फिर उनको छोड़ दिया जाए और वो कुछ करना चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हज़रत साहब एक जुमला कहूँ अगर आप अदब से मुझे इजाज़त है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बेहिसी है, सबको हिस्स है कि क्या हो रहा है, ये मफाद परस्ती है। मैं आ रहा, बात ये है कि मफाद परस्ती, और वो सब के सब खुद, अभी बहन ने हमारी एक अच्छी बात की, जब आप खुद अपने मुल्क में अपनी औरतों पर गोलियां चलाएंगे, अपने बच्चों पर जुल्म करेंगे, लोगों को यतीम करेंगे, आप लोगों के गले काटेंगे, बच्चों को यतीम करेंगे, जब आप अपने मुल्क में ये कर रहे हैं तो आप किस मुंह से बात कर सकते हैं? आपका मुंह इस काबिल नहीं है। सही किए, किस मुंह से बात करेंगे? आप इस लायक नहीं हैं कि आप किसी यहूद और नसारा या किसी को आप ये कहें कि तुम जुल्म कर रहे हो। यही वजह है कि आज तक आपसे कश्मीर का मसला हल ना हुआ, यही वजह है कि आज तक आप गिलगित पाराचनार के मसले को हल नहीं कर सके, यही वजह है कि आज तक उन कोयटा के मजलूमों को आप हक ना दिलवा सके, यही वजह है कि पाकिस्तान से आप रंगो, नस्लो, मजहबो, फ़िरका वारियत की बुनियाद पर कत्ले आम नहीं बचा सके, इसलिए कि आपके अंदर न वो जुर्रत है, न आप उससे मुखलिस हैं, आप अपने मफादात के लिए ये सब काम करते हैं। अदब से बात कहूँ, मैं पता क्या, मैं आपसे एक कदम आगे बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि हम ये नहीं करते, हम इस बात को कैश करके ना इस पे से भी डॉलर और पाउंड जो है ना और रियाल इस पे भी कमाएंगे। बिल्कुल कमाते हैं। हमारे यहाँ वो तबके, वो दुकानें मौजूद हैं जो इस पे अपनी दुकानदारी बनाकर इंशाअल्लाह ताला फिर कहेंगे अल्लाह के रहमो करम से ये जुमला कहते हुए अपने माल जो है वो भरते जाएंगे और किसी और जगह अकाउंट खोलेगा। हजरत, ये पाकिस्तान का जो मामला है इसको तो रखिए एक तरफ, मैं उम्मत को बैसियत देखता हूँ। इस वक्त जहाँ पे मुसलमान है वो हर तरह से दीन के अंदर अपने आप को मुलव्वस कर रहा है, इसके बावजूद जिल्लत जो है वो उसके माथे पे यहाँ लिखी हुई है। जिस तरह काफ रे फे लिखा होगा ना, उसके हमारे यहाँ जिल्लत लिखी हुई है यहाँ पे। इसको हमने अपना मुकद्दर बनाया, खुदा ने तो नहीं ये जिल्लत हमारा मुकद्दर बनाया, हमने किन किन वजूहात से इसको अपना जिल्लत को मुकद्दर बना लिया? बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कि जो मालो मता था कारवां का वो लूट गया। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, लेकिन कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा कि वो उसके लुटने का उसको गम भी नहीं था। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम, जैसे मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा एक बात जो मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा, ऐसे ही खतूत
یہ دیکھیں ہم بہت سی تنقیدات کرتے ہیں ان پر، صحت مند تنقید ہوتی ہے، لیکن جہاں انہوں نے ایک کام اچھا کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو خط لکھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، ایسے خطوط، ایسے ٹیلی گرام ہمیں اوباما کو بھی لکھنے چاہیے، عام لوگ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ ان کو روانہ کرے کہ صاحب ہمارے جذبات اور احساسات یہ ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی جو ہے وہ کریں تاکہ ان کو یہ معلوم تو ہو کہ ہاں کوئی آواز اٹھانے والا ہے۔ ایک ویڈیو تھی، میں تھوڑا سا اوباما کے بارے میں آپ نے بولا تو تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی، ابھی پوسٹ ہوئی یہ ویڈیو، ایک عورت ہے اس نے یہ کیا احتجاج کیا اور وہ کھڑی ہوئی، وہ وہاں پہ جب اپنی سپیچ دے رہے تھے وہ بولتی گئی، وہ رکی نہیں، وہ اوباما کے سامنے کھڑی بولتی رہی کتنے مسلم مریں گے تمہاری کنٹری میں، بولتی رہی۔ میں ایک آدھا جملہ کہنے دیجیے، یہ کوئی الطاف بھائی نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا نا؟ یہ جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے بھی تو 1-5 پیسے کے لفافہ ڈال کے خط ڈالنا تھا نا، نہ ڈالتے ایک ای میل ڈالنی تھی نا۔ جب یہاں پہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی باری آتی ہے نا تو ہمارے سارے نوجوان جو ہے نا وہ ای میلیں لنڈن میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آج جہاں غیرت کی بات آئی ہے، آج ایک ای میل نہیں گئی کہ جناب آپ دیکھیے یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کے عرض کر دوں، بہت اچھی بات بھی ہے، یہاں میں نے یہیں سے بات کی کہ اب ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ محترم قائد تحریک الطاف حسین صاحب نے جس طرح اپریشیٹ کیا، جس طرح قدم اٹھایا، جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا، ویسے تو تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم ای میل کے حد تک اگر کچھ نہیں کر سکتے یہ کریں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ، لوگ کہتے ہیں اللہ رحم کرے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، واضح قرآن میں اس نے ایک اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنے نفسوں کو خود نہیں تبدیل کر لیں گے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ میری گزارش یہ ہے، میں نے 2 رمضان کو بھی گزارش کی تھی، ابھی انصار بنی صاحب نے بڑے خوبصورت بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مل کر کے آج سما کے اس پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر یہ عہد کریں اور یہ اعلان کریں، اگر حکمراں بے حس ہو گئے تو ہم احساس دلانے کے لیے اپنی کوشش کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ملک میں اب آج کے بعد سے رنگ و نسل و زبان و فرقہ واریت کے بنیاد کے اوپر کسی قسم کا قتل و عام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک سے لے کر کے اور پھر ہم باقی دنیا کو پیغام دیں گے کہ اب ہم لوگ سب متحد ہیں بحیثیت پاکستانی، نہ ہم کسی فرقے کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم رنگ و نسل کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستانی کی حیثیت سے انصار بھائی، اکبر در صاحب، میں ایک جملہ حضرت آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ جی آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ انصار بنی آپ تائید کرتے ہیں؟ میں ایک بات آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اچھا میں ان سارے لوگوں سے کہتا ہوں، علامہ صاحب نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر نسل، رنگ، مذہب، مسلک کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے۔ اگر آپ بحیثیت پاکستانی مسلمان عوام اس بات کی تائید کرتے ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ ہم تائید کرتے ہیں۔ ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ بلال بھائی ادھر آئیے، ادھر آئیے انصار۔ ہم آپ اس عہد کو دہرائیے جو آپ نے عہد کہا۔ ہم سب مل کر بحیثیت پاکستان اور پاکستانی قوم اس ملک میں اب آج کے بعد سے رنگ اور نسل، فرقہ واریت، زبان اور لسان کی بنیاد پر انشاءاللہ بامید خدا بتوفیق الہی اب پاکستان میں قتل عام نہیں ہونے دیں گے، اور ہم سب مل کر کے پاکستان کی حفاظت، پاکستانی قوم کی حفاظت، پاکستانی کی قوم کی ناموس کی حفاظت اور اس ملک کے فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہماری محافظ ہے۔ ہم سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، داخلی اور خارجی حفاظت کرنے کے لیے، اس ملک کو استحکام بخشنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس ملک سے آگے بھی جا کر ہم من حیث قوم اور پھر من حیث انسانیت کسی کا بھی بے گناہ کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم سب اس بات کو تیار ہیں حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاظم، انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر جہاں جہاں یہ آواز جاری ہے آپ لوگ ہماری تائید کے لیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ
ملک کی حفاظت کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. خواتین حضرات ہم جائیں. بنو سما کی آواز کے لیے تعاون کیا ہے. حبیب سے ہوگی جیت ہی جیت. بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4.2 Q-Mobile Nord A300. ناظرین سب سے پہلے ہم چل کر دیکھیں گے فرائیڈے کے ونر کون تھے بنو سما کی آواز کے، اور پھر ہم آپ کو سنائیں گے دو بہت ہی خوبصورت آوازیں. جلائے رکھنا. بنو سما کی آواز میں جمعے کے روز آپ نے سنا ID 019 محسن صابر اور ID 020 سید آصف علی کو. آپ کے ووٹس کے مطابق آصف علی پہنچ گئے ہیں ٹاپ 16 میں. خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے. بہت بہت مبارک ہو آصف صاحب آپ کو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ آگے اسی طرح بڑھتے رہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج کا کمپٹیشن شروع کرتے ہیں. آج دو کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ، علی بخش اور حیدر نقوی. سب سے پہلے ہم چل کر دیکھتے ہیں علی بخش جن کا ID نمبر ہے 021 جو کہ لاہور سے. ان کا ایک چھوٹا سا پیکج اور پھر چلیں گے لاہور اسٹوڈیوز. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ علی بخش جن کا تعلق لاہور سے ہے. 22 سالہ علی بخش B.Com کے طالب علم ہیں. علی بخش کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں اور بنو سما کی آواز کے اس پلیٹ فارم پر آ کر بے حد خوش ہیں. علی کہتے ہیں کہ نعت خوانی کو وہ کبھی ذریعہ معاش نہیں بنائیں گے. میرا نام علی بخش ہے اور میری ایج 22 سال ہے اور B.Com کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اس نعت کو اپنی نعت کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ اگر میری نعت میں لالچ آئے گا تو میری نعت کی جو حقیقت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا. نعت جو ہے میں اپنے دل سے پڑھتا ہوں اور اکثر میں نعت پڑھتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر کے نعت پڑھتا ہوں. علی کی والدہ کہتی ہیں کہ علی بہت لگن سے پڑھتے ہیں اور علی کے ساتھ ان کی دعائیں ہر وقت رہتی ہیں. اللہ دے اگے دعاواں کرنے ہیں پنج تن پاک دے اگے بھی سارے تو فسٹ آوے. اللہ ہر دی خواہش پوری کرے تے انہاں دا صدقہ ساڈی بھی پوری ہوے. اسی کہنے فسٹ آوے. علی کے والد بے حد خوش ہیں کہ ان کا بیٹا بہترین 32 آوازوں کے لیے نامزد ہوا. انعام بڑے ملن پرائمری تو لا کے تے اس B.Com تک انعام ملن تے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی دے وے پانچ تن پاک اسے رستے تے لے جاوے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی پرفارمنس سے علی ہمارے ججز کو متاثر کر پائیں گے یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ان کی ID ہے 021. کچھ نہیں کے بے وقتو بے تو
महफिल में चला चंद पर यूं तेरी कुर्बत में कटे चंद पर कुर्बत में कटे जैसे एक उम्र गुजारा जैसे एक उम्र गुजारा हूँ ये कहीं ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर थैंक यू, माशाल्लाह, थैंक यू। बड़ा खूब पढ़ते हैं बेटा आप, बहुत खूब पढ़ते हैं। इस पे अगर आप इजाज़त देते हो एक छोटी सी जी राय जी प्लीज़ बिलाल बड़ी भाई। अच्छी आवाज़ है बच्चे की, इस पे कोई डाउट नहीं है। इसने नीचे और ऊपर के सुरों में बड़ा अच्छा बैलेंस किया, लेकिन मेरे ख्याल में इस बच्चे को ना अभी कुछ सीखना है किसी उस्ताद के पास बैठ के। ये जो पढ़ना है ना, जो सुर जिसको कहते हैं लय, ये बाकायदा एक मैथमेटिक्स है। इसमें अगर आपने एक लय को उठाया है तो आपको वो लय मुकम्मल करनी चाहिए, आपको दरमियान से लय बननी चाहिए। बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसको तरबियत चाहिए किसी उस्ताद और सीखने की। क्या कहा? हेलो जी मैम, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अली, ये बताएं कि पहले आप मुझे ये बताएं कि जो आपका पैकेज चल रहा था, पीछे बहुत सारी मैंने ट्रॉफीज देखी थी, ये किस चीज़ की थी और ये आप ही की थी? जी मैम, ये मेरी ही थी, मतलब नात और इसके अलावा थोड़ा बहुत मतलब आरफाना कलाम पढ़ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चलें ठीक है, ये फ़ैसला जो है ये हम आवाम पे छोड़ते हैं। तो मैं जल्दी से अपनी जो नाजरीन हैं और जो ऑडियंस है, इन सबको बता दूं कि आपको वोट किस तरह करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो बता दूं मैं? लाजमी है। चले ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल जी। नाजरीन, आप लोगों को अगर अली बख्श को वोट करना है तो आप लोगों को BSKA टाइप करना है, स्पेस अली बख्श का नाम, स्पेस इनका ID है 021 और भेज दीजिए 8126 पर। आइए चलकर नाजरीन देखते हैं हमारे सेकंड कंटेस्टेंट कौन है, कहाँ से हैं और उनका एक छोटा सा पैकेट। हमारे आज के बनो समा की आवाज के कंटेस्टेंट सैयद एजाज हैदर नकवी, जिनका ताल्लुक ढोकरत्ता रावलपिंडी से है। थर्ड ईयर के तालिब इल्म एजाज बचपन से ही नात ख्वानी करते आ रहे हैं। एजाज ने नात ख्वानी की इब्तिदा
उस्ताद अब्दुल रज़ाक से सीख कर की। मैं माशाल्लाह बचपन से ही सरकार की सना कर रहा हूँ, तकरीबन नर्सरी से लेके आज तक 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो आज तक जो है मौला की सना ही हो रही है। मेरे उस्ताद हैं जनाब अब्दुल रज़ाक साहब। अब तक मैंने बहुत सारे बचपन से लेके आज तक मुकाबले, सेमी मुकाबले जो जीते हैं, वो आल पंजाब मुकाबला जो गोल्ड मेडल का मुकाबला हुआ। एजाज के वालिद का कहना है कि एजाज की कारकर्दगी बेहतरीन है और वो इस मुकाबले में जरूर अव्वल इनाम हासिल करेंगे। मैं क्या बताऊँ, ये तो यहाँ के इलाके के लोग और जहाँ जहाँ ये महफिलें करते हैं उनसे इनकी ज़्यादा तारीफ सुनी जा सकती है। मैं तो बाप हूँ। एजाज का कहना है कि वालिदैन की दुआएं साथ रहीं तो वो इस मुकाबले में जरूर कामयाब होंगे। एजाज ने ऑडिशन में अपनी कारकर्दगी से हमारे जूरी मेंबर्स को लाजवाब कर दिया था, लेकिन क्या आज इनकी परफॉर्मेंस नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन सबातू अज मदीने दा सफर कर सबातू अज मदीने दा सफर कर मेरे गम दी मुहम्मद को खबर कर या रसूल अल्लाह तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन गर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज हैदर नकवी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे हैं आप? अगर मैं आपका नाम सही ले रही हूँ। जी आप सही ले एजाज जी। जी एजाज भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले आप खुद बताएं कि आपने कैसा पढ़ा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फ़ारसी का कलाम था और बहुत खूबसूरत कलाम है, इसीलिए मैंने इसका इंतखाब किया और आपके पेश नज़र है। बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर हुआ, मौला को मंजूर हुआ। आपने सीखा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा है। अच्छा, और पहले कभी किसी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है आपने? हाँ जी पिछले साल भी मैं समा में टॉप 10 उसमें कॉन्टेस्टेड में था जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो दोबारा से मैंने मौला की सना की है।
سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارا شکریہ. 5 دفعہ یہ بنو سما کی آواز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ شامل ہیں. سب سے پہلے اس کی بات مبارکباد دے دوں. اور اب دوسری بات میں آپ سے جو کروں وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا اچھا پڑھا اور آپ یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس حبیب آئل کی, تو یہ آپ کی طرف بھی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اچھا یہ کیا کریں گے آپ؟ میں ہر کسی سے پوچھتی ہوں سوال, آپ کیا کریں گے گاڑی لے کے؟ میں گاڑی اگر مجھے مل گئی تو اپنے پاپا جانی کو, جو کہ جنہوں نے ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے, تو ان کی نظر کروں گا یہ اور ان کو تحفے کے طور پہ دوں گا, کیونکہ اور ہم اپنا ایک ایم ہے کہ گھر اپنا ہو جائے ہمارا, تو گاڑی سیل کر کے تو گھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لیں. آپ کے ساتھ کوئی آئے ہیں گھر والے؟ ہاں جی, میرے پاپا جانی آئے ہیں, میرے چاچو آئے ہیں اور میرا دوست آیا وقار حیدر. سب سے پہلے ان سب کو سلام ہماری طرف سے. اچھا کوئی بات کر سکتا ہے؟ میں بات کر سکتی ہوں؟ والد صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی اگر ان کے پاس مائک ہو. السلام علیکم انکل, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا انکل آپ بتائیں, میں خیال سے والدین سے بڑا کوئی جج ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیں کہ کیا ہے, آ جائیں گے یہ, آگے بھی بڑھیں گے, ان کو ووٹس ملیں گے؟ اس کو یہ محنت کر رہا ہے, اور جب آدمی محنت کرے تو امید خدا سے کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اور یہ جب اللہ سے امید کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو ثمر ملے گا. واقعی. اور آڈینس نے اور ناظرین نے ووٹ کرنا ہے, اس کا بھی میں بتا دیتی ہوں. طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپنے سیل فون پہ BSKA اسپیس اعزاز حیدر نقوی کا نام اور ان کا آئی ڈی جو کہ ہے 022 آئی ڈی ٹھیک بولا ہے میں نے؟ 022 ان کا آئی ڈی ہے, اور بھیج دیجئے 8126 پر. جتنے ووٹس کریں گے اتنے نمبر زیادہ ہوں گے آگے بڑھنے کے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو بہتر ہو, جس کی آواز اچھی ہو, سب سے زیادہ جو ڈیزرو کرتا ہو, یہ گاڑی بھی جو ڈیزرو کرتا ہو, وہ جیتے. یہ بچے نے بڑی اچھی بات کی کہ میں سیکھتا ہوں, لیکن اس نے جو بات کی نا وہ مجھے بڑے دل کو لگی. اس نے کہا کہ میں سرکار کا پڑھتا ہوں. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا, یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے, یہ اگر اللہ کی رحمت ہو تو ایسا مزاج انسان کا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اس میں کوئی مجھے حیرت ہے کہ یہ ٹاپ 10 میں آیا اور آگے نہیں بڑھا. بہرحال یہ ایک مقدر کی بات ہے. ہمارے پاس 2 لمحے ہیں. ہمارے پاس 2 لمحے ہیں نہیں, ہمارے پاس 2 لمحے ہوں گے بریک کے آنے کے بعد. بالکل ہوں گے, بالکل بریک سے آنے کے بعد 2 لمحے ہوں گے. جی بالکل بلال بھائی, 2 لمحے نہیں 4 لمحے کر لیں گے. بہترین ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ذاتی طور پہ شکریہ آپ کا کہ 4 لمحے ہوں گے تو کیا بات ہے. ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان مبارک. حاجت
मुश्किल कुशा भी तू है मेरे मौला। हाजत रवा भी तू है मुश्किल कुशा भी तू है। मालिक तेरे करम पे ईमान है हमारा, बेकसों के वाली। रहमो करम से अपनी भर दे हमारे दामन। रहमो करम से अपनी भर दे हमारे दामन। वरना बिस जहाँ में होगा नहीं गुजारा, बेकसों के वाली। रंजो अलम ने घेरा है आफतों का डेरा। रंजो अलम ने घेरा है आफतों का डेरा।